الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القرآن ماحل مصدق شافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. سب سے پہلے تو یہ بچہ جس کا حفظ مکمل ہوا اور اس نے قرآن پاک کو یاد کیا، یہ اور اس کے والدین اور اس کے استاد وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. محض اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے کسی بچے کو یہ توفیق دی، یہ ہمت دی، اور ظاہر ہے اس پہ محنت اس کے استاد کی ہے اور اس کے معاون اس کے والدین ہیں بچے کے. ان سب کی مشترکہ محنت سے اللہ کی توفیق سب سے زیادہ شامل حال ہے. اللہ نے اس کو حفظ کی توفیق دی، الحمدللہ اس کا قرآن پاک مکمل ہوا. آج ہم اسی نسبت پہ جمع ہیں، اکٹھے ہیں. ہمارے یہاں ابھی تک قرآن کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، یاد کرنا یاد کروانا، یہ شکلیں ابھی الحمدللہ باقی ہیں، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. آپ یورپ کا سفر کریں، آپ مغرب کے ملکوں کا سفر کریں، وہاں آذان نہیں ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، مسجد کے مینار نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ رسول کا نام لینے والا نہیں ہے. پاکستان اپنی تمام کمیوں کے باوجود یہ شرف اور عزت رکھتا ہے کہ یہاں قرآن والے بھی ہیں اور قرآن بھی ہیں، مسجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، مراکز بھی ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، اور دین کے زندہ ہونے کی 100 شکلیں بھی باقی ہیں. جس آبادی میں، جس بستی میں، جس علاقے میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، وہاں شیطان اپنے ڈیرے نہیں ڈال سکتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب مؤذن آذان دیتے ہوئے اللہ اکبر کہتا ہے تو شیطان ہوا چھوڑتا ہوا میلوں دور بھاگ جاتا ہے، اور شیطان یہ آواز لگاتا ہے کہ یہاں میرا ٹھکانہ نہیں ہو سکے گا، کہ یہاں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. اب سوچو جن ملکوں میں، جن علاقوں میں کوئی اذان نہیں ہے، نہ اقامت ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تلاوت ہے، ان علاقوں میں کتنی زیادہ شیطانیت کا غلبہ ہوگا، کتنا وہاں اندھیرا ہوگا، کتنے وہاں فتنے ہوں گے، کتنے وہاں فساد ہوں گے، کہ وہاں شیطان نے اپنا ٹھکانہ پکا پکا ڈالا ہوا. جو بیت الخلا ہے، بیت الخلا گھر میں، بیت الخلا شیاطین کی اور جنات کی آماج گاہ ہوتا ہے، اور شیاطین سب سے زیادہ وہیں ٹھکانہ کرتے ہیں. اور بیت الخلا، مجھے آپ کو پتہ ہے گھر میں ہماری بیت الخلا کی کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے. جن علاقوں میں اللہ رسول کا نام نہیں ہے، ان علاقوں کی مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے گھر میں بیت الخلا ہوتا ہے. اسی لیے آپ یورپ کے ملکوں میں دیکھیں، ساری ترقی کے باوجود، سائنسی ترقی بھی ہو گئی، ٹیکنالوجی کی ترقی بھی ہو گئی، دنیا کا ہر طرح کا سامان ان کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود لوگ وہاں خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ وہاں زہر کے انجیکشن لے رہے ہیں، لوگ وہاں پاگل خانوں میں اپنے آپ کو جمع کروا رہے ہیں. میرے ساتھ جماعت میں سوئٹزرلینڈ کے کچھ ساتھی تھے، وہ بتا رہے تھے ہمارے پاس موت خانے بنے ہوئے، جیسے شراب خانے ہوتے ہیں اس طرح وہاں موت خانے بنے ہوئے. لوگ آ کے اپنی بکنگ کرواتے ہیں باقاعدہ، اور وہ ان سے بکنگ میں پوچھتے ہیں آپ کس طرح مرنا چاہتے ہیں. تو کوئی بتاتا ہے میں گانے سنتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ڈانس کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں ننگے بدن رہ کے میں مرنا چاہتا ہوں. کوئی کسی طرح اپنی موت کی تجویز کرتا ہے، وہ کسی طرح، کہ ان لوگوں کے اندر وحشت ہے، تنگی ہے، وہ اندر سے پریشان ہیں. اور یاد رکھو میرے عزیزو، اندر کی پریشانی اللہ دھوتے ہیں، چیزیں نہیں دھوتی. اندر کی پریشانی سامان سے نہیں جاتی، اندر کی پریشانی اللہ کے ختم کرنے سے جاتی ہے.
جب اللہ اندر سکون ڈال دیتے ہیں پھر سامان تھوڑا بھی ہو تو بندے کو سکون ملتا ہے. جب اندر سکون موجود نہیں اللہ ڈالتے تو پھر ظاہری اسباب سارے اکٹھے کر لو, ساز و سامان اکٹھا کر لو, انسان کو زندگی کا چین اور سکون نہیں ملتا. آپ نے ہزاروں لوگ دیکھ رکھے ہیں, سن رکھے ہیں, بہترین سواری میں بیٹھا ہے لیکن کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھ کے بھی پریشان ہے, اور وی آئی پی گھر بنوایا اور گھر میں سکون کی زندگی نہیں مل رہی. رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہے, انجیکشن لے کے سوتا ہے, مزے کی نیند ہی نہیں آتی. اور کتنے گھر ہیں وہ جھونپڑیاں ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, وہ کرائے کے گھر ہیں, وہ رہنے کو ان کے پاس کوئی اچھا ساز و سامان نہیں ہے لیکن مزے سے سکون کی نیند سوتا ہے. زندگی میں چین ہی چین ہے, کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں. آپ 20-25 سال 50 سال پیچھے جاؤ, گھروں میں اتنا ساز و سامان نہیں تھا لیکن گھروں میں سکون کتنا تھا. یہ فریج آ گئے, فریزر آ گئے, ہیٹر آ گئے, رنگ روغن ہو گیا, ٹائلیں لگ گئیں, لائٹیں لگ گئیں, وی آئی پی گھر بنا ہے لیکن مولوی صاحب گھر میں سکون نہیں. کوئی تعویذ دے دو, کوئی دم کر دو, کوئی وظیفہ بتا دو کہ میرے گھر میں سکون نہیں, پتہ نہیں میرا دل پریشان ہے. یاد رکھو میرے عزیزو, چیزوں سے انسان سکون نہیں لے سکتا, سامان سے انسان کی زندگی آسان نہیں ہو سکتی. اللہ جب زندگی آسان بناتے ہیں تو زندگی آسان ہوتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھروں میں زیادہ ساز و سامان نہیں تھا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ تہجد پڑھتے تھے تو گھر میں جگہ اتنی تنگ تھی کہ میں اپنی ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تاکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سجدہ کر سکیں. اس گھر میں بھی زندگی مزیدار تھی. اور آج بڑے بڑے گھر ہیں اور زندگی کا سارا سامان موجود ہے لیکن گھروں میں زندگیاں تلخ ہیں, پریشان ہیں. رشتے سن لو وہ کڑوے ہیں, زبانیں سن لو وہ کڑوی ہیں, دل دیکھ لو وہ بھرے ہوئے نفرتوں سے. بھائی کی بھائی سے نہیں بن رہی, بہن کی بہن سے نہیں بن رہی, ساس بہو کی نہیں بن رہی, ماں بیٹی کی نہیں بن رہی, بھائی بھائی کی نہیں بن رہی. یہ کیا ہے؟ اب تو زندگی اچھی ہونی چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں اللہ رسول کے نام لیوا لوگ موجود ہے, قرآن کی شکل موجود ہے, پڑھنے پڑھانے کی شکل موجود ہے. یہ اللہ کا بڑا انعام ہے. دیندار لوگ بھی انسان ہیں اور انسانوں میں 100 کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو انسان بطور انسان کی غلطیاں کرتا رہتا ہے. تو اس لیے دیندار لوگ بھی اگر غلطی کر جائیں تو وہ انسان بطور بشر ان کا حق ہے. لیکن مجموعی طور پہ اللہ کا شکر ہے دیندار لوگوں کی محنت سے ابھی اللہ رسول کا نام موجود ہے, ابھی اذانیں ہو رہی ہیں, ابھی جماعتیں ہو رہی ہیں, ابھی مساجد موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, خانقاہیں موجود ہیں, اور اللہ رسول کا نام زندہ ہے, باقی ہے. یہ بڑے شرف کی بات ہے, بڑی عزت کی بات ہے. اور اس بچے نے حفظ کیا, یقیناً اس کے لیے سب سے بڑا اصل تو سارے صدر محفل اور صدر مجلس اور وجہ مجلس تو یہ حافظ بچہ ہے, اور یہ بڑے شرف کی بات ہے. اللہ نے اس کے دل میں سینے میں قرآن ڈال دیا, اس نے محنت کی, قرآن کو یاد کیا. یہ بہت بڑی کمائی ہے. ابھی چونکہ ہمارے سامنے دنیا کے نقشے ہیں تو ہمیں اس کمائی کی ویلیو نہیں پتا, اور یہ جو اس بچے کو قرآن حاصل ہوا ابھی ہمیں اس کی قیمت نہیں پتا. یہ دنیا کا ساز و سامان 4 دن کا ہے, یہ آنکھ بند ہوگی, آخرت کی آنکھ کھلے گی. جو نظر آ رہا ہے یہ نظر آنا بند ہو جائے گا, اور جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. پھر پتہ چلے گا کہ اس بچے نے کتنا بڑا کام کر لیا تھا. اللہ کی توفیق سے اس بچے نے قرآن یاد کر لیا. دیکھو میں آج دنیا سے چلا جاؤں, میرے بچے پیچھے بڑی نوکری پہ لگ جائیں, بڑی سیٹ پہ بیٹھ جائیں, بڑی کرسی والے ہو جائیں, ان کے نوکر چاکر آ جائیں, بڑی گاڑی کوٹھی مل جائے, لیکن باپ جو دنیا سے جا چکا ہے اس کو اس بچے کے پروٹوکول سے کچھ بھی نہیں ملے گا, اس کو اس بچے کی کمائی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر بچہ قرآن کا حافظ بن گیا, میری اولاد میں کوئی دین کا وارث بن گیا, کوئی دین پہ کام کرنے والا بن گیا, کوئی دین پہ عمل کرنے والا بن گیا, کوئی اللہ رسول کا نام لینے والا بن گیا, میں دنیا سے چلا گیا, اپنی قبر سدھار گیا. جب تک میرا بچہ دین پہ چلتا رہے گا, جب بھی وہ سورۃ فاتحہ پڑھے گا, جب بھی وہ یاسین کہیں پڑھے گا, جب بھی اعوذ باللہ بسم اللہ کرے گا, قبر میں باپ کو اس کا حصہ ملتا ہے. تو یہ کتنی بڑی کمائی ہے.
اذا مات ابن آدم، جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کا سارا عمل دنیا میں رہ جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز ہے نیک اولاد جو والدین چھوڑ کے گئے، یہ جب تک اللہ رسول کے نام کو زندہ رکھیں گے، یہ جب تک اپنے دین پہ عمل کرتے رہیں گے، والدین کو قبر میں اس کا اجر ثواب ملتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے جو چودھری لوگ ہوں گے قیامت کے دن، وہ افراد ہوں گے جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن رکھا ہے۔ من حفظ القرآن فقد ادرج النبوۃ بین جنبیہ، جس آدمی نے، جس بچے نے، جس جوان نے قرآن یاد کر لیا، گویا اس نے نبوت کے تمام علوم جو نبی کے پاس علم ہوتا ہے، جو خزانے ہوتے ہیں، گویا اس حافظ نے اپنے سینے میں ڈال لیے ہیں۔ غیر انہ لا یوحیٰ الیہ، فرق اتنا ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور حافظ صاحب کے پاس وحی نہیں آتی، ورنہ جو علوم نبی کے سینے میں ہوتے ہیں، قرآن یاد کر لینے پہ وہی علوم حافظ صاحب کے سینے میں آ جاتے ہیں۔ تو اپنی اولادوں کو حافظ بنانا، دین پہ عمل کرنے والا بنانا، دین کو سیکھنے والا بنانا، آگے سکھانے والے بنانا۔ دیکھو ایک آدمی ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے، آگے کسی کو پڑھا گیا، اس نے آگے کسی کو سکھا دیا، اس نے آگے کسی کو سکھا دیا۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا شاگردوں کا، وہ جس نے ابتدا کی تھی، اللہ اس کو اس کا حصہ قبر میں پہنچاتے رہے گا۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، بڑے عزت کی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بچہ قابل مبارک ہے، مستحق مبارک ہے، پھر اس کے والدین مستحق مبارک ہے، اور ان کی استاد کی محنت ہے وہ مستحق مبارک ہے۔ اللہ ان سب کے پڑھنے کو، پڑھانے کو اور اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ دوسری بات جو آپ حضرات سے کرنی میرے عزیزوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں صرف محفلوں کے لیے، کانفرنسوں کے لیے نہیں ملا۔ قرآن اب ہمارے ہاں قرآن کا رول صرف اتنا سا رہ گیا ہے، شادی ہو رہی ہے تو بچی کو رخصت کرنا ہے، قرآن لے آؤ، اسی شادی میں گانا بھی بجا، اسی شادی میں ننگے ڈانس ہوئے، اسی شادی میں اللہ رسول کے سارے حکم ٹوٹے۔ اب بچی رخصت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں قرآن سر پہ لے آؤ، اور بچی کو اس کے سائے میں رخصت کر دیں۔ اسی طرح کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے تو شروع میں کہتے ہیں قرآن سے ابتدا کر لو۔ اب قرآن سے ابتدا ہو گئی، اس کے بعد اس محفل میں کیا ہے، اس مجلس میں کیا ہے، اس طرف کسی کی توجہ نہیں، کسی کا دھیان نہیں۔ کوئی مقدمہ پھنس گیا، کوئی لڑائی ہو گئی، قرآن لے آؤ جی، حلف اٹھا لو جی، ساڑی پنجابی چادن قسم چالو، نیاں چالو۔ اب ہمارا قرآن صرف رہ گیا نیاں چاڑ واسطے۔ میرے عزیزوں، میرے پیارو، قرآن ہمیں عمل کے لیے ملا ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول میں کتنی تکلیف اٹھائی اور جبریل کے کتنے چکر لگے ہیں، تب جا کے یہ قرآن اس امت کو ملا ہے۔ اس قرآن کے اترنے کا اتنا بوجھ ہے کہ اللہ رب العزت خود قرآن میں فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتارتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو قرآن کے اترنے کا اتنا بوجھ ہے کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں غزوے سے واپس آ رہے تھے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے کچھ دیر وقفہ کیا، ہم ایک جگہ ٹھہرے تو آپ علیہ السلام سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے کچھ دیر کو لیٹ گئے۔ زید فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سر میری گود میں تھا، آپ علیہ السلام حضرت زید کی گود میں سر رکھ کے آرام کر رہے تھے۔ اچانک وحی آنا شروع ہوئی۔ حضرت زید فرماتے ہیں اس وحی کے آنے پہ اتنا بوجھ تھا کہ مجھے یوں لگا میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور حضور کو پسینے چھوٹ گئے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا قرآن کے اترنے کا۔ اور قرآن کتنی دفعہ اترا ہے؟ 1 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 6666 آیات ہیں جن کو جبریل لے کے آئے۔
اس کو تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ نے ایک بوری اٹھائی اور اس کو چند فٹ پہ جا کے رکھ دیا, دوسری بوری اٹھائی جا کے رکھ دیا, 3 اٹھا لو گے, 4 اٹھا لو گے, 6 اٹھا لو گے, 10 اٹھا لو گے. اب ہماری جو جوانیاں ہیں وہ ہمیں پتہ ہے, ہم تو چند کلو سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور آپ علیہ السلام نے ہمیں اور اپنی امت کو قرآن دینے کے لیے یہ منوں اور ٹنوں کا بوجھ زندگی میں کتنی دفعہ اٹھایا, اور کس لیے اٹھایا؟ کہ میری امت 4 محفل قرآن دی تلاوت کر لے گی, یا بچی رخصت کرن لگے قرآن لے آن گے, یا نیا چاند لگے قرآن آ جائے گا. اگو قرآن کی آخدا ہے, قرآن کیڑی گل تو منع کردا ہے, کیڑی گل دا حکم دیندا ہے. یہ نہ امت سننا چاہتی ہے, نہ امت اس پہ عمل کرنا چاہتی. چھٹی سال ہا سال گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, میرے پیاروں, ایک تو قرآن پڑھنے کے لیے دیا گیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا من ترى حرفا من القرآن فلہ بہ حسنہ, جس آدمی نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے. والحسنۃ بعشر امثالها, اور ہر نیکی امت محمد کے لیے اللہ 10 لکھتے ہیں, 10 بنا کے. ہر نیکی کو اللہ ضرب 10 رکھتے ہیں, کیونکہ اس امت کی زندگی تھوڑی ہے, مختصر ہے. پچھلی امتوں کی زندگی لمبی چوڑی تھی تو ان کے عمل کا وقت بھی لمبا چوڑا تھا. 300-400 سال کا بچہ ان کا جوان ہوتا تھا. اب تو ہمارے ہاں ٹوٹل زندگی 60 سال 70 سال کی ہے, تو اس امت کی زندگیاں مختصر ہیں. اللہ نے اس امت پہ یہ فضل کیا, انعام کیا کہ اللہ نے اس کے تھوڑے عمل کو ضربیں لگائی ہیں لمبی چوڑی, اور تھوڑے سی نیکی پہ اللہ نے بہت سارا اجر اور ثواب امت کو دیا ہے. آپ رمضان میں 1 رکعت نماز پڑھو, اللہ 70 رکعتوں کا ثواب لکھتے ہیں. آپ 1 نماز پڑھتے ہیں, اللہ 70 نمازوں کا ثواب لکھتے ہیں. آپ حرم میں جا کے, مکے میں جا کے 1 روزہ رکھ لو, 1,00,000 روزوں کا ثواب اللہ لکھتے ہیں. آپ وہاں 1 نماز پڑھ لو, اللہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیتے ہیں. آپ وہاں 1 روپیہ خرچ کر لو, اللہ 1,00,000 روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتے ہیں. آپ وہاں 1 دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ کو دیتے ہیں. آپ مدینہ میں چلے جاؤ, حرم مدینہ میں 1 نماز ضرب 50,000, 1 روزہ ضرب 50,000, 1 سبحان اللہ ضرب 50,000, 1 روپیہ ضرب 50,000. تو اللہ نے اس امت کے لیے ضربیں لگائی ہیں. اکیلے نماز پڑھو تو 1 نماز کا ثواب, جب جماعت کے ساتھ پڑھو تو 27 درجے اللہ بڑھا کے ثواب لکھتے ہیں. 1 دفعہ السلام علیکم کہا 10 نیکیاں, ورحمت اللہ کہا 20 نیکیاں, وبرکاتہ کہا 30 نیکیاں. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو, 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. 1 دفعہ یاسین پڑھ لو, 10 قرآن پڑھنے کا ثواب. یہ اللہ نے اس امت کے لیے آسانیاں کی ہیں. یہ اس امت کی زندگی تھوڑی ہے, اس لیے کام زیادہ ہو جائے. تو میں آپ کو سنا رہا تھا, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قرآن کا 1 حرف پڑھنے پہ 1 نیکی, اور میری امت کی ہر نیکی ضرب 10 ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں. پھر آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے, ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف, لیکن الف الگ حرف ہے یعنی 10 نیکیاں, لام الگ حرف ہے یعنی 20 نیکیاں, اور میم الگ حرف ہے یعنی 30 نیکیاں. الف لام میم کہنے پہ 30 نیکیاں ہیں. تو سوچو جس نے ابتدا سے قرآن شروع کیا اور وہ سورۃ ناس تک قرآن کو لے کے گیا اور پڑھ کے گیا, بتاؤ اس نے کتنی نیکی کمائی, کتنی نیکی کمائی. اور پھر اس قرآن کے پڑھنے کی برکتیں الگ ہیں. اب ہمارے گھروں میں مہینہ قرآن کی تلاوت نہیں, سارا دن ڈرامے چل رہے ہیں, فلمیں چل رہی ہیں, گانے چل رہے ہیں, میوزک بج رہا ہے, ننگے ناچ چل رہے ہیں. اذان ہوئی, باپ بھی بیٹھا ہے, بہو بھی بیٹھی, ساس بھی بیٹھی, ماں بھی بیٹھی, بیٹی بھی بیٹھی, بہن بھی بیٹھی, ننگا ناچ چل رہا ہے ٹی وی پہ, سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی. اذان ہو گئی, مسجد میں جماعت ہو گئی, نماز قضا ہو گئی, کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ اٹھو اللہ کے بندو نماز پڑھ لو. ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے.
مجھے بتاؤ جس گھر میں 10 بے نمازی ہیں، 5 بے نمازی ہیں، 3 بے نمازی ہیں، 6 بے نمازی ہیں، اس گھر میں کتنی نحوست ہے۔ پھر اوپر گھروں میں قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، اللہ رسول کا نام کوئی نہیں۔ یہ جو تعویذ دینے والے لوگ ہیں یہ ایک علاج بتاتے ہیں۔ جو آدمی کہے ہمارے گھر میں کوئی شکایت ہے، ساڑھے یہاں پنجابی جادن بارلی کوئی شے استاد جی کو بارلی شیطان کر دی تو تعویذ لینے آتے ہیں، تو ان کو ایک علاج ہم بتاتے ہیں۔ وہ علاج کیا ہے کہ جس گھر میں شیاطین اس طرح تنگ کر رہے ہیں، جنات تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کھڑکیاں گھر کی کھول دو، دروازے کھول دو، اور گھر کی نکروں میں کھڑے ہو کے آذان دو کہ جب آذان ہوتی ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو شیاطین جنات بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جس گھر میں مہینہ مہینہ قرآن کی تلاوت نہیں، مہینہ مہینہ نماز کوئی نہیں، اس گھر میں کتنے شیطان ہیں، اس گھر میں کتنے جنات ہیں۔ پنجابی چاہتے ہیں ایک سانپ تو اڑنا، بھئی سانپ ہونا خطرے کی چیز ہے، اگر وہ سانپ اڑنے والا ہے تو یہ ڈبل خطرے کی بات ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کریلا اور پھر نیم چڑھا، کہ کریلا کڑوی چیز ہے، لیکن اگر وہ نیم پہ چڑھ کے آ رہا ہے تو وہ زیادہ کڑوی چیز ہے، نیم دا اثر بھی بچ آئے گا۔ ایک گھروں میں نماز کوئی نہیں، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں، کوئی تسبیح درود استغفار کوئی نہیں۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ گھر میں سارا دن ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ننگے ناچ چل رہے ہیں، اور جن گھروں میں ٹی وی وی سی آر نہیں ہے، یہ فلمیں کیبلیں نہیں ہیں، ان گھروں میں حرام کمائیاں ہیں، جو حلال جائز ناجائز، سود رشوت بددیانتی، 2 نمبری، دھوکے فریب فراڈ، 2 نمبر قسمیں کھا کے سودے بیچنا، حرام کمائیاں گھروں میں آ رہی ہیں، پیٹ میں جا رہی ہیں۔ جو گھر ان سے بھی بچے ہوئے ان گھروں میں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، غیبتیں، چغلیاں، برائیاں، الزام تراشیاں ایک دوسرے کی، وہ ہر وقت انہی چکروں میں رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں میرے پیاروں، اسی لیے گھروں میں مسائل ہیں، اس لیے گھروں میں شکایات ہیں، اسی لیے بھائی بھائی سے نہیں بنتی، اسی لیے بہن کی بہن سے نہیں بنتی، اسی لیے ساس بہو کی نہیں بنتی۔ یاد رکھو جہاں اعمال ہوتے ہیں وہاں لوگوں کے دل جڑتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایمان پہ اکٹھے رہتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں محبتیں ڈالتا۔ اور جہاں اعمال نہیں ہے وہاں محبتیں نہیں، وہاں نفرتیں ہیں، وہاں نیکی نہیں، وہاں برائی ہے۔ جس گھر میں صفائی نہیں ہوتی اس گھر میں جالے لگتے ہیں، اس گھر میں جانور اپنے ڈیرے لگاتے ہیں، جس گھر میں انسان نہیں رہتے اس گھر میں جانور رہتے ہیں، اس گھر میں شیاطین جنات رہتے ہیں۔ کوئی پرانا گھر جس کے کوئی تھوڑے بہت آثار رہ گئے، کوئی ٹوٹا ہوا ڈیرا جس کا دروازہ کوئی نہیں، کھڑکی کوئی نہیں، وہاں رات کو لوگ نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ وہ کہتے ہیں جی کبار دیا شہوہ دا اثر ہے، اسی ہوتا نہیں جانا۔ تو جس گھر میں اللہ رسول کا نام نہیں ہوتا وہاں باہر کی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب گھر گھر میں شکایات ہیں، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر گھر میں دنگے فسادات ہیں۔ مولوی صاحب تعویذ دے دو، مولوی صاحب کوئی دم بتا دو، مولوی صاحب کوئی وظیفہ کر دو۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں، یہ میری بات ذرا دھیان سے سننا، جب اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو اللہ کی طرف سے عذاب اور نحوست اور لعنت اترتی ہے، اور وہ تب تک جان نہیں چھوڑتی جب تک حکم پورے نہیں کیے جاتے، جب تک حکم پورے نہیں ہوتے۔ اب ہمارے گھروں میں نماز کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں روزوں کا کیا حال ہے، ہمارے گھروں میں پردوں کے کتنے مسائل ہیں۔ پردہ فرض ہے اور گھروں میں پردہ نہیں ہے۔ اپنی شادیاں ہم دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، ننگے ناچ چل رہے ہیں، یقین جانو، فحش کپڑے ہیں، سارا جسم نظر آتا ہے، وہ سارے کپڑے پہن کے بھی ننگی ہیں۔ نہ محرم کی تمیز ختم ہو گئی، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، تو نتائج وہ ہے جو میں اور آپ ہم بھگت رہے۔ شادی پہ کتنے احکام ٹوٹتے ہیں اللہ کے،
ब्याह पे कितने हुक्म टूटते हैं अल्लाह के रसूल के, और कुरान के कितने हुक्म छूटते हैं। तो फिर वो नहुसत सारी हम अपने घरों में देखते हैं। वो मसाइल, बच्ची को ब्याहा, बच्चे को शादी की और खूब खर्च किया, बच्ची को लंबा चौड़ा सामान जहेज भी दिया, लेकिन अल्लाह रसूल का नाम नहीं दिया। नतीजा ये है 6 महीने बाद बच्ची घर आ जाती, 8 महीने बाद बच्ची घर आ गई। हुक्म टूटे थे, उनकी नहुसत पड़ी, घर टूट गया। अल्लाह के हुक्म पूरे होते, अल्लाह के रसूल के हुक्म पूरे होते, कुरान के अहकाम पूरे किए होते, तो अल्लाह की तरफ से बरकत होती, रहमत होती और घर आबाद होते, घर शाद होते। अल्लाह के आबाद करने से घर आबाद होते हैं और अल्लाह के वीरान करने से घर वीरान होते हैं। और अल्लाह घरों को आबाद करते हैं अमाल के साथ, चीज़ों से नहीं। और अल्लाह घरों को बर्बाद करते हैं गुनाहों के साथ, चीज़ों की कमी के साथ नहीं। इसलिए अगर अपने घर आबाद करने हैं तो घर में अमाल का माहौल हो बनाना पड़ेगा, अल्लाह रसूल का नाम लाना पड़ेगा, को कुरान की तिलावत हो, को सुबह सुबह अब्बा भी उठे, अम्मा भी उठे, बहन भाई भी उठे, बेटियां भी उठे, को सुबह सुबह कुरान की तिलावत हो। हमारे यहाँ पंजाबी में मशहूर है, सुबह सुबह का टाइम जड़ा होंदा नूर पीर दा वेला। असी आने नूर पीर दा वेला, जेड़ा काम पीरा करना होंदा सवेरे सवेरे, को नूर वाला काम, को नेकियां वाला काम। सुबह सुबह घर में कुरान की तिलावत हो, सारे घर के अफराद उठे, फजर पढ़े, सुबह सुबह अल्लाह रसूल का नाम ले, सारा दिन उसकी रहमत और बरकत घर में भी चलेगी, जिंदगियों में भी चलेगी। ये जहाँ जाएगा, ये जो कदम उठाएगा, ये जो फैसला करेगा, अल्लाह हर चीज में बरकतें डालेगा। लेकिन अगर सुबह फजर की आजान हुई, फजर की नमाज हुई, फजर कज़ा हो गई, सरताज जो घर का सरबराह है वो भी सो रहा है, घर की बड़ी अम्मा भी सो रही है, बेटियां भी सो रही हैं, बहुएं भी सो रही हैं, सुबह 8 बजे 9 बजे उठे, ना फजर पड़ी, ना को कुरान की तिलावत हुई, ना को जिक्र तस्बीह दुरूद हुआ, अब सारा दिन घर में नहुसत रहेगी। ये अफराद जहाँ जाएंगे ये नहुसत को साथ लेके जाएंगे, ये जो कदम उठाएंगे अल्लाह उसमें बेबरकती और नहुसत डालेगा, ये जो फैसला करेंगे उस फैसले में बेबरकती और नहुसत होगी। लोग हमारे पास आते हैं, हमें कोई तावीज़ दे दो, हमारे घर में मसाइल हैं। भाई क्या मसाइल है? उस्ताद जी घर में सुकून नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा है, सारा सामान है, सारी चीज़ें हैं, मैं खुद भी कमा रहा हूँ, बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन घर में सुकून नहीं है। एक हदीस सुनो, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब रात को बंदा सो जाता है, अक़दा अला काफ़ियत रअसिही सलास उक़द, तो शैतान इसके सर की चोटी के ऊपर 3 गिरहें लगाता है। ये हदीस मुस्लिम में मौजूद है, सही मुस्लिम में, और बिल्कुल सही सनद के साथ मौजूद है। ध्यान से हदीस सुने, बहुत सारे मसलों की जड़ आपको समझ आ जाएगी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा रात को सोता है मुसलमान, तो शैतान इसके सर पे 3 गिरें लगाता है। अब इसकी आँख खुली और इसने अल्लाह को याद किया, एक गिरा खुल जाती। सुम्मा तवज़्ज़अ फन्हल्लत उक़दा, फिर ये वुज़ू करता है, एक और गिरा खुल जाती। सुम्मा सल्ला इन्हल्लत उक़दा, फिर ये नमाज पढ़ता है, एक और गिरा खुल जाती है। अब शैतान की लगाई हुई गिरे खुल गई, तो आपने फरमाया अस्बहा नशीतन नफ्स, जब ये सुबह उठेगा तो ये हल्का फुल्का होगा, जिसको हम कहते हैं बिल्कुल तबीयत फ्रेश होगी, हल्की फुल्की तबीयत के साथ उठेगा और सारा दिन बेहतरीन फ्रेश गुजरेगा। और अगर ये सोया रहा और इसने उठ के वुज़ू भी नहीं किया, उठ के नमाज भी नहीं पढ़ी, अल्लाह का नाम भी नहीं लिया, तो शैतान की गिरें सर पे बंधी हुई रह गई। अब वो शैतान की गिरें सर पे लगी हुई हैं, इन हुण होर कोई तवीज़ पाण दी लोड़ नहीं, सब तो वड्डा तवीज़ इस आप अपने गल पाया। अब वो गिरें लगी रह गई। अब आप फरमा रहे हैं अस्बहा खबीसन नफ्सी कसलाना, जब ये सुबह उठेगा तो इसकी तबीयत बोझल होगी, इसके सर पे बोझ है, इसके जिस्म पे बोझ है, इसके अंदर तंगी है, इसके अंदर बेचैनी है। जब तक ये नमाज पे नहीं आता, जब तक ये अल्लाह रसूल के नाम पे नहीं आता, तब तक इसकी तबीयत बोझल रहेगी, परेशान रहेगी। मौलवी साहब साढ़े बच्चे डर दें, सन को तवीज़ दे दो,
मौलवी साहब साढ़े घर च कोई मसला है, सन तवीज़ दे दो। हमारी कौम देगे पकवाने को तैयार है, हमारी कौम सिरियाँ ला के देने को तैयार है। काले बकरे दियाँ सिरियाँ, कालियाँ कुकड़ियाँ, पता नहीं असी की करन नूं तैयार आ। असी 5 टाइम दी नमाज पढ़न नूं तैयार नहीं, असी कुरान दी तिलावत करन नूं तैयार नहीं, असी अल्लाह रसूल दा नाम घर लियाण च तैयार नहीं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, कुरान हमें मिला है पढ़ने के लिए और अमल करने के लिए। इसलिए कुछ वक़्त हम निकाल के कुरान को सीखें। पहले तो हमें सही पढ़ना आए, फिर हमें उस पर अमल करना आए। यकीन जानो, अभी हम बहुत सारे लोगों का कुरान सुनते हैं, दुनियावी लिहाज से बड़ी दुकान चला रहा है, बड़ा मकान बना लिया, बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, जायदाद बना ली। आप उसका कुरान सुनो तो आपको अंदाज़ा होगा यदि नमाज ही ठीक नहीं, इनते जो कुरान सीधी तरह पढ़ना ही नहीं आता। तो सबसे पहले कुछ फुर्सत निकाल के, कुछ वक़्त निकाल के हम कुरान पढ़ना सीखें। अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ अभी मकतब बने हुए हैं, मदरसे बने हुए हैं, महल्ले के इमाम मस्जिद है, वो बैठे कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं। उनके पास वक़्त निकाल के जाओ, इसको अपनी ज़रूरत समझो अल्लाह के वास्ते, और थोड़ी देर के लिए कुरान सीखो। रोज़ाना कुछ वक़्त निकालो। अब जब तसल्ली हो जाए कि कुरान अब मैं ठीक पढ़ता हूँ, तो रोज़ाना कुछ ना कुछ हिस्सा अपने आधा घंटा, पौना घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट कुरान के लिए फारिग करो। बैठ के कुरान को पढ़ो, अल्लाह क्या कहते हैं इसको देखो। सारा दिन गुजर गया, जवानी हुई तो कमाना शुरू किया, और सुबह निकला और कमाई, और रात आके बिस्तर पे मर गया और सो गया कि अब मैं थक गया हूँ, हाय हाय अब मेरे पास वक़्त भी नहीं है, हाय हाय मैं थक गया हूँ, अब मेरे पास मौका भी नहीं है। अब सारा दिन कोहलू के बैल की तरह, हमारे उस्ताद कहा करते थे, जैसे कोहलू का बैल चक्कर काटता रहता है और शाम को पता चलता मैं तो वहीं का वहीं। सारी जिंदगी होगी कमाई, मौत पे जाके पता चला इतने चक्कर काट के मैं तो वहीं का वहीं, कोई शय हाथ नहीं है। मेंढक, कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का खूह दा डड्डू, वो सारी जिंदगी खूच रह के समझता मैं पता नहीं बड़ी बड़ी दुनिया जराना। एक दिन उसको मेंढक को किसी ने निकाला और बाहर मुंडेर पे बिठाया, उसने बाहर की दुनिया देखी, उसने कहा जहान तो और बहुत बड़ा है। तो हमारे उस्ताद जी फरमाया करते थे, हम सारे अभी कुएं में फिर रहे हैं और हम समझ रहे हैं हम बहुत बड़ी दुनिया में हैं। तो जिस दिन आंख बंद होगी, हकीकत की आंख खुलेगी, फिर पता चलेगा कि जहान कुछ और था, करना कुछ और था, और जिंदगी और दुनिया कुछ और थी, और हम किसी और ख्वाब ख्याल में घूमते फिरते रहे, और कमाना कुछ और था, हम और कुछ और कमाते रहे। इसलिए अपनी आखिरत सामने रखना, अल्लाह रसूल से मुलाकात सामने रखना, अपनी कब्र सामने रखना, अपनी जन्नत सामने रखना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए कोशिश करना। कुरान में 2 चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं। सबसे पहले अल्लाह ने अपने हुक्म बयान किए, अपने हक बयान किए, अल्लाह के हुकूक हैं। अब कुरान सीखोगे तो 2 चीज़ें सीखोगे, एक अल्लाह के हुकूक सीखोगे, एक अल्लाह की मखलूक के हुकूक सीखोगे। बस ये आखिरी 5 मिनट है, फिर दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। कुरान पूरे में 2 चीज़ें बयान हुई हैं। कोई आदमी चाहता है मौलवी साहब मुझे 2 मिनट में कुरान समझा दो, 2 मिनट में कुरान समझना है, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान में 2 बातें बयान हुई हैं। एक अल्लाह ने अपने हक बयान किए, अल्लाह के हुकूक हैं, वो पूरे करने हैं। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, और उससे मुतल्लिक़ा मसाइल हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की माननी है तो वो अल्लाह का रसूल अलैहिस्सलाम बताएंगे, तो अल्लाह के नबी की भी माननी है। कुरान जहाँ कहता है ये करो वो करना है, जहाँ कहता है ये नहीं करना वो नहीं करना। तो कुछ अल्लाह के हुकूक हैं वो पूरे करने, और दूसरी चीज़ जो कुरान में बयान हुई वो मखलूक के हुकूक हैं। कुछ खालिक के हुकूक हैं, कुछ मखलूक के हुकूक हैं। मैंने अपने साथ वालों के साथ रहना कैसे, मैंने ज़िंदगी कैसे गुजारनी, मेरे अगले पिछले, मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे रिश्तेदार, मेरे अहबाब, मैंने उनके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी, कुरान ये सिखाता है, कुरान ये बताता है। हम चूँकि इस दीन सीखते नहीं, इसलिए हमारी ज़िंदगियों में रहन सहन के बहुत मसाइल हैं, रहन सहन के बहुत मसाइल हैं, इसलिए कि दीन सीखा नहीं। कुरान बताएगा माँ बाप का क्या हक है, कुरान बताएगा रिश्तेदारों का क्या हक है, कुरान बताएगा बहन भाइयों का क्या हक है।
اب ساری زندگی قرآن نہ سیکھا نہ سمجھا، ساری زندگی ضربیں تقسیمیں دیکھی ہیں، اتنے کما لے، اتنے آ گئے، اتنے لگ گئے، ادھار ہو گیا، خرچ ہو گیا، یہ آ گئے، یہ چلے گئے، ساری زندگی یہی کیا ہے، تو وہ اپنے رشتوں ناتوں کو بھی اسی حساب میں دیکھتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو بھی اسی حساب میں دیکھتا ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی اسی حساب میں دیکھتا ہے۔ تو قرآن نے انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں اور قرآن نے رب کے حقوق بیان کیے ہیں۔ بندے کے ذمے ہیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اتنی تفصیل قرآن نے اللہ کے حقوق کی نہیں سنائی جتنی تفصیل قرآن نے انسانوں کے حقوق کی سنائی ہے۔ آپ کہو استاد جی رکوع میں کیا پڑھنا ہے، قرآن نہیں بتاتا۔ ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ عشاء کی کتنی رکعتیں، فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ یا اللہ یہ ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ کہا میرے محبوب سے سن لو، میرے محبوب سے پوچھ لو، میرے محبوب سے سیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں یہ ساری تفصیلات اللہ کے نبی سے ملی، قرآن نے ان کی تفصیل نہیں دی۔ کتنے مال پہ زکوٰۃ ہے، کتنے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تفصیل قرآن میں نہیں کہا میرے محبوب سے پوچھ لو۔ روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، کب ٹوٹے گا، کب نہیں ٹوٹے گا، تفصیلات کہا میرے محبوب سے پوچھ لو۔ کس پہ حج فرض ہے، کس پہ حج فرض نہیں ہے، کون حج پہ جائے گا، کون حج پہ نہیں جائے گا، کہا تفصیلات میرے محبوب سے پوچھ لو۔ اللہ نے اپنے حقوق کی تفصیلات قرآن میں نہیں دی، لیکن بندوں کے حقوق کی تفصیلات کے لیے صورتیں بچھائیں، پورے پورے رکوع بچھائے ہیں۔ سورۃ یوسف کیا ہے؟ سورۃ یوسف تقریباً آدھے پارے کی سورت ہے، بلکہ آدھے پارے سے زیادہ کی سورت ہے۔ سورۃ یوسف کیا ہے؟ انسانوں کے حقوق بتا رہا اللہ، رشتہ داروں کے حقوق بتا رہا اللہ۔ وہ سگے بھائی جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا اور وہ بکتے بکاتے مصر پہنچے، اور کتنے دھکے لیے زندگی میں مختصر کر رہا ہوں، اور اللہ نے پھر حالات کو پلٹا دیا اور یوسف کو لا کے تخت پہ بٹھایا۔ اب وہ بھائی جنہوں نے زیادتی کی تھی اور کنویں میں پھینکا تھا، جن کی وجہ سے یوسف نے دھکے لیے اور جن کی وجہ سے یوسف نے تکلیف کاٹی، اب وہ بھائی سگے سامنے آ گئے۔ یوسف تخت پہ بیٹھے ہیں، بھائی سامنے ہیں، انہوں نے کہا قالوا انت یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے نا منہ پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، نقاب، صرف آنکھیں ننگی تھی کہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو، اور بھائی سامنے آ گئے۔ اب بھائیوں کو یوسف کی آنکھیں نظر آ رہی، تو آنکھوں سے ان کو ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا ہے کہ لگتا ہے یہ یوسف ہے، اور یوسف اپنے چہرے کو چھپا رہے ہیں اور بتا نہیں رہے کہ میں یوسف ہوں۔ تو انہوں نے آنکھوں میں سے دیکھ کے پھر ساتھ اندر خوف بھی ہے کہ اگر یہ یوسف ہوا تو ساڑی خیر نہیں، اے یوسف آیا تو یہ لمحہ کرے گا، یہ ساڑی کلاس لائے گا۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے اور شک شبے میں سوال کیا، قالوا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، تو یوسف نے نقاب اتار کے کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے بھائیوں کو پھر جمع کر دیا۔ جو پچھلی کیتی نہیں پوچھی تو سا میرے نال کے کیتا، نہیں پوچھا پیچھے کیا ہوا۔ سکی ماں نو منان جاؤ نا صلاطہ سنائے گی، سگے ابے نو منان جاؤ آدھا گھنٹہ پچھلے اپنے احسان گنائے گا، میں تیری فیساں دیتیاں، میں تین سکول پڑھایا، میں تین لئی کیتا، میں تین لئی کیتا۔ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں دھکا دے کے پھینکا تھا، وہ بھائی جب سامنے آئے، یوسف نے کوئی کہانی نہیں چھڑی، قال اذهبوا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج یوسف تمہیں نہیں پوچھے گا، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے، انہ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن سنایا، نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، 950 سال نوح نے دعوت دی، سمجھایا، بیٹا نہیں مان رہا، 950 سال بیٹا نہیں مانا، نوح نے گھر سے نہیں نکالا، ساڑھا پتر گالنا مننے سی کی کرنے، ایک دفعہ نہیں مانی، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، ہم کہتے نکل جاؤ گھر سے، تم میرے کچھ نہیں لگتے، میں اپنی ساری جائیداد سے محروم کر رہا ہوں۔ اخبار پہ اب خبریں دیکھو گے، منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا۔ نوح کا بیٹا، جرم کیا ہے؟ فلم نہیں دیکھی،
جرم کیا ہے؟ نشہ نہیں کیا. جرم کیا ہے؟ زنا نہیں کیا. نوح کا بیٹا جرم ہے شرک کیا جو سب سے بڑا گناہ ہے. اور باپ 950 سال سمجھاتا رہا. 950 سال کے بعد جب اللہ نے دیکھا اس نے نہیں ماننا تو اللہ نے سمندر میں بیٹے کو غرق کیا. نوح آخری وقت تک بیٹے کو برداشت کرتے رہے. اب تفصیلات میں میں زیادہ نہیں جا سکتا، وقت مختصر ہے، دعا کرنی ہے. میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ نے اتنی تفصیلات اس لیے سنائی ہیں کہ نماز تو 5 وقت پڑھنی ہے، زکوٰۃ تو صرف مالدار دیں گے، روزہ زندگی میں سال میں 1 دفعہ رکھنا ہے، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے، رشتہ داروں کو 24 گھنٹے نبھانا ہے، انسانوں کے ساتھ 24 گھنٹے کا متھا لگا ہوا ہے. اس لیے لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا ہے، لوگوں کی کڑوی کسینی برداشت کرنی ہے، لوگوں کو سہنا ہے، لوگوں کو پینا ہے. خاص طور پہ قرآن نے اپنوں کے قصے سنائے ہیں. یوسف کے بھائی اپنے تھے، نوح کا بیٹا اپنا تھا، لوط کی بیوی اپنی تھی، ابراہیم کا باپ اپنا تھا. یہ سارے قصے قرآن نے سنائے ہیں کہ برداشت کرنا پڑتا ہے، سہنا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو اللہ بات کرنے کا موقع دے، کہ جب کوئی زیادتی کر جائے، کوئی کمی کر جائے، کوئی حق مار جائے، کوئی تکلیف دے جائے تو کہو کوئی بات نہیں، اللہ قیامت میں بلا کے فرمائے گا جاؤ کوئی بات نہیں. اور اگر پکڑ دکڑ کرتا ہے، میں دیکھ لیسا، میں نبڑ لیسا، میں مک لیسا، میری واری آن دیو، میرا ٹائم آن دیو، تو پھر اللہ کہتے ہیں میرا بھی ٹائم آنا ہے، میری بھی واری آنی، پھر میں بھی دیکھ لاں گا، میں بھی نبڑ لاں گا، میں بھی مک لاں گا. تو اس لیے پیار محبت سے رہنا، صلح صفائی سے رہنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا. پاکستان میں قدر کروانے کے لیے مرنا پڑتا ہے. مردین پچھلوں پہ بہ کے انہاں تے فاتحہ پڑھنی، پچھوں بہ کے دسنا ساڈے ابا جی یہی سن، ساڈی اماں جی یہی سی، استاد جی 5 ٹائم دی نمازی سی، بڑی چنگی عورت سی، ابا ساڈا بڑا حاجی سی، بڑا 5 ٹائم دا نمازی سی. جدو ابا سی تو کتھے سی، جدو اماں سی تو کتھے سے. ہن پچھوں بوجھے تصویریں رکھ کے منگدا ہے، اماں جی ساڈی بڑی چنگی عورت، استاد جی ہے ساڈی اماں سی، 5 ٹائم دی نمازی، بڑی تہجد گزار، 24 گھنٹے سر تے چادر چنی دوپٹا. تے جدو اماں ہے سی تو کتھے سے. اب ضربیں تقسیمیں کرتا ہے، میں تہاڈیاں فیساں دتیاں، میں ڈاکٹر نو چیک کرایا، میں تہاڈیاں دوائیاں لے کے آیا، میں تہاڈے تے اتنے پیسے لائے، میں اتنے پیسے لائے، پچھوں مر گئے تے آدھن بھی ساڈا ابا ٹر گیا تے ساڈی اماں ٹر گئی. ایک واری رکھو مینوں منہ ویکھ لین دیو، مڑ جنازہ پڑھیا ہے، ایک واری میں پڑھ لواں مڑ کریا ہے. جیتوں کی قدر کرنی ہے، زندوں کی قدر کرنی ہے. باپ مر گیا، ماں چلی گئی، پیچھے بیٹھ کے رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک زندہ ہیں قدر کر لو. ایک آدمی میرے پاس آیا، نوجوان، کہتا ہے استاد جی میں گھر کلا کمانا، بہنا براواں تے بھی میں لانا، پر میں اپنا کچھ نہیں بنایا. ہن میری گھر والی آتی تو اپنے واسطے کچھ بھی نہیں کیتا، تو سارا اپنا براواں تے لا دیتا، بہنا تے لا دیتا، گھر والے تے لا دیتا ہی، تو اپنا بھی کچھ بنا لے. میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے شکر کر، تیرا اپنوں پہ لگ رہا ہے، تیرا بہن بھائیوں پہ لگ رہا ہے، تیرا ماں باپ پہ لگ رہا ہے، لوگوں کا ناچنے گانے والوں پہ لگتا ہے، لوگوں کا شراب کباب میں لگتا ہے، لوگوں کا زنا میں لگتا ہے. تیرا تو اللہ بڑی اچھی جگہ لگوا رہے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے اللہ ڈبل کر کے واپس کریں گے. اس لیے بہن بھائیوں سے حساب نہیں کرو، ماں باپ سے حساب نہیں کرو. جس دن دنیا سے چلے جائیں گے اس دن قدر ہوگی کتنی بڑی نعمت ہاتھ سے نکل گئی. جس دن بھائی چھوڑ جائیں گے ساتھ، جس دن بہنوں کی دعائیں دنیا سے اٹھ جائیں گی، جس دن باپ چھوڑ گیا، جس دن ماں چھوڑ گئی، اس دن سمجھ آئے گی کتنا بڑا خزانہ تھا جس سے ہم نے ہاتھ دھو دی اور آج ہم خالی ہو گئے. اے سی چ بہ کے پتہ نہیں لگتا پکھے دی کی قدر ہے، ٹھنڈی ہوا دی کی قدر ہے، باہر کی دائیں دھوپ چ لیا کے کھلارو مڑ پتہ لگے گا اے سی کتنی بڑی نعمت ہے. جب تک باپ زندہ ہے، جب تک ماں زندہ ہے، جب تک بہن بھائی زندہ ہے، اس نعمت کی قدر نہیں ہے. جس دن سر ننگا ہوگا، جس دن پشت خالی ہوگی، جس دن بھائی بہن چھوڑ جائیں گے، پھر سمجھ آئے گی کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہوگی. میری دکان مجھے نہیں پالتی، میری زمین مجھے نہیں پالتی، میری جائیداد مجھے نہیں پالتی، نہ میرے بچوں کو پالتی ہے، مجھے میرا اللہ پالتا ہے، میرے بچوں کو میرا اللہ پالتا ہے. اس لیے 1 مرلہ 2 مرلے 5 مرلے 10 مرلے 1 قلعہ 2 قلعے 1 مربع، اس پہ لڑائیاں مت کرو. اللہ کے واسطے سمجھو اللہ پالتے ہیں، زمینیں نہیں پالتی.
اللہ پالتے ہیں، دکانیں نہیں پالتی۔ تیری دکان قیمتی نہیں، تیرا بھائی قیمتی ہے، تیری جائیداد قیمتی نہیں، تیری بہن قیمتی ہے۔ اللہ کے لیے اس چیز کو سمجھ لو۔ چیزوں پہ رشتے خراب نہ کرو، چیزوں پہ رشتے خراب نہ کرو، چیزوں پہ رشتے خراب نہ کرو۔ چیزیں زندگی نہیں بناتی، اللہ زندگی بناتے ہیں۔ چیزیں مسائل حل نہیں کرتی، اللہ مسائل حل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کو، اس کو سیکھنے کو، آگے سکھانے کو مزید توفیق نصیب فرمائے۔